صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندر اور مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کا یہ سلسلہ، آج اس سلسلے کے تحت حضرت عباس بن عبد المطلب کی سیرت کے کچھ واقعات آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، خاندان ہاشمی سے آپ کا تعلق ہے۔ پانی پلانے کی ذمہ داریاں وراثت میں باپ سے ملی۔ والدہ محترمہ کا نام نتیلہ ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بچپن میں ایک مرتبہ گم ہو گئے تو ماں نے ایک نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا مل جائے، صحیح سلامت مل جائے تو میں خانہ کعبہ پہ غلاف اڑاؤں گی۔ چونکہ والدہ محترمہ بڑی متمول تھیں، اسی لیے جب حضرت عباس بن عبد المطلب مل گئے تو اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ یہ پہلی عرب عورت تھی جنہوں نے یہ غلاف چڑھایا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا بچپن گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گو کے محافظ رہے، گو کے ہر معاملے کے اندر مداخلت کرتے رہے، لیکن اسلام کے معاملے میں تھوڑے دور رہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ وقت آ گیا جب عقبہ کی گھاٹی میں یثرب کے وہ لوگ جو بعد میں مدینۃ النبی بننے والا تھا، وہاں کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قبض پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد 6 تھی، اور یہ جب دوسرے سال آئے تو ان کی تعداد 12 ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک معلم کو مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے یثرب میں بہت زیادہ اسلام پھیلا، اور اس کے بعد جب یہ تیسرا قافلہ آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے اصرار کیا۔ اس وقت حسن اتفاق حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر اس وقت اہل یثرب سے انہوں نے جو سوالات کیے اور صاف طور پر یہ بتلا دیا کہ اے گروہ انصار، اے یثرب کے رہنے والوں، ہم نے محمد کو ہر قدم پر ان کی مدد کی ہے اور ان کی حفاظت کی ہے، اور اگر یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ ذمہ داری تم اٹھا سکتے ہو،
تو اس وقت تم اپنے محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بڑے پرجوش لہجے میں یہ کہا کہ اے عباس، ہماری جو پرورش ہوئی ہے تلواروں کے سائے میں ہوئی ہے، ہم بچپن سے شجاع اور بہادر ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فن حرب سے واقف ہیں، ہم ساری دنیا سے لڑیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ وعدہ ان لوگوں نے کیا حضرت عباس بن عبد المطلب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے منتظر تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بستی چھوڑتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب مکے ہی میں ہیں، اور اس کے بعد کفارہ مکہ نے جب آپ پر زور دیا اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا جسے ہم غزوہ بدر یا معرکہ بدر کہتے ہیں، تو اس وقت کفار کی جماعت کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی لائے گئے جبرن، اور جب یہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جنگ میں یعنی مجاہدین کو سفارہ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے ہدایت فرمائی، خبردار عباس بن عبد المطلب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری تلوار نہیں چلے گی، عقیل بن ابی طالب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری تلوار نہیں چلے گی، مجزر مدلجی ابو البختری اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ان پر تمہاری تلوار نہیں چلے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی لائے گئے ہیں۔ لیکن حسن اتفاق ابو حذیفہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میرا باپ عتبہ آ جائے میں اسے ختم کر دوں، عباس بن عبد المطلب آ جائے اسے میں چھوڑ دوں، یہ کیسے بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو حذیفہ کی بات سے بڑا خلق ہوا، تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پہلی مرتبہ ابو حفص کے نام سے پکارا، یعنی اے حفصہ کے باپ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے، اس کنیت سے مجھے پکارا، کہا کہ یہ ہمیں رسول کے چہرے کو خون آلود کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے میں اس کا سر اتار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں یا انہیں ختم کرتے ہیں۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ میدان کارزار میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا، 70 سے زیادہ آدمی مارے گئے، 70 وہ قبائل کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے بازوؤں پر ناز، جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ، وہ تمام کے تمام گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ حسن اتفاق کہ مسلمانوں نے ان کی مشکیں باندھ دی تھیں، اور جب رات کا موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا بے چینی کی حالت میں، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی بے چینی کا سبب؟ کہا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ صحابہ کرام نے جا کر حضرت عباس بن عبد المطلب کی چولوں کو ڈھیلا کیا، کراہنے کی آواز ختم ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کی ہی چولیں ڈھیلی کی گئی ہیں یا تمام قیدیوں کی؟ بتایا گیا کہ حضرت عباس کی۔ کہا کہ نہیں، سارے قیدیوں کی چولیں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منصف اور کون، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوچنے والا اور کون، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا اور کون؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے قیدیوں کی چولیں ڈھیلی کر دو۔ حسن اتفاق اس جنگ و جدال کے معاملے کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس زمانے میں اسی خد و قامت کا ایک منافق مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، سب سے بڑا منافق مدینہ منورہ کا۔ اس نے اپنے کپڑے حضرت عباس بن عبد المطلب کو دیے۔ یہ احسان اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، ان کے بیٹے کے کہنے کے بعد، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کے ایک بیٹے تھے جو سچے اور پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ساتھ احسان کرنے والے کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اپنا پہرن مبارک، اپنا لباس عبداللہ بن ابی بن سلول باوجود یہ جانتے ہوئے کہ مدینہ کا سب سے بڑا منافق ہے، آپ ان کو اس کو دیا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، جبکہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، لیکن دریائے رحمت کے بہاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھا بھی۔ احکامات خداوندی آ گئے کہ اے محمد آئندہ کسی منافق کی نماز آپ نہ پڑھائیے۔ تو جتنے منافقین تھے سارے کے سارے تائب ہو کر مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ اپنے دونوں
بھتیجوں کا یعنی عقیل بن ابی طالب کا، حارث بن ابی سفیان کا، ان کا بھی فدیہ ادا کیجئے، اس کے بعد آپ رہائی پائیے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرے پاس بہت سارا سونا تھا، وہ تمہارے لوگوں نے لے لیا۔ تو کہا کہ وہ تو مال غنیمت میں چلا گیا چچا جان، آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کا بھی فدیہ دیجئے اور آپ بھی آزاد ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، میرا دھندا بہت مندہ پڑا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، ہماری چچی ام الفضل کے پاس جو پیسہ آپ نے کمرے میں گاڑ کر رکھتے ہوئے یہ کہا اگر میدان کارزار میں میں کام آ جاؤں تو میرے بیٹے فضل بن عباس کو، قسم بن عباس کو، ان تمام اولادوں کو محروم نہ رکھنا، اس میں سے دیجئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں مکے میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہوں اور اگر کمرے کے اندر وہ پیسہ میں نے دفن کیا ہے، اگر آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اگر یہ بات کہہ سکتے تو بلا شبہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ تم اللہ کے برگزیدہ نبی ہو، اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا اور داخل اسلام ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رونما ہوئی وہ دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ نے اسلام کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، میں اس کا شاہد، میں اس کا گواہ۔ آپ ان کفاران مکہ کے ساتھ چلے جائیے، ان کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھیے اور اس سے مجھے باخبر کیجیے۔ چنانچہ غزوہ احد سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب نے ایک تحریر کے ذریعے اپنے قاصد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ کہتے ہوئے کہ 3000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مستعد و تیار ہے، کسی بھی وقت وہ آ سکتا ہے۔ وہ قاصد جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی بستی میں تھے۔ ابی ابن کعب سے آپ نے وہ تحریر پڑھائی اور اس کے بعد ابی ابن کعب سے یہ کہا کہ اس کو اخفا رکھنا، یعنی مخفی رکھنا، اس کو اس راز کو افشا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اہل مکہ 3000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور پھر اس بات کو اخفا رکھنے کے لیے حضرت سعد بن ربیع کو بھی آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے جمعہ میں جہاد پر آپ نے خطبہ دیا اور شہادت کی جن لوگوں کے دلوں میں تمنائیں تھیں ان کا کیا اجر و ثواب ہے اس کا تمام تذکرہ کیا۔ سارے مسلمان تمام لڑنے کے لیے درجہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے تمام تیار ہو گئے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی وہ تحریر تھی جس کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ خندق واقع ہوئی، اس کے اندر حضرت عباس نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ میں بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی حصہ آپ نے نہیں لیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے نکلے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے تمام اہل و عیال کو لیے ہوئے مدینہ منورہ کی راہ لی۔ راستے میں ملاقات ہوئی، راستے میں ملاقات ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال کو تو انہوں نے مدینہ بھیج دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہو گئے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں پر ایک واقعہ یہ رونما ہوتا ہے کہ جب غزوہ خندق واقع ہوئی تو ایک شخص مدینہ منورہ سے غزوہ خندق سے وہ فوراً آیا وہاں پر مکہ، اور آنے کے بعد تمام لوگوں میں یہ اعلان کیا، اس کا نام تھا حجاج بن علات۔ اس نے ایک کام کیا کہ میری رقم مجھے دے دیجئے اس لیے کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ حجاج بن علات یہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں اپنے پیسے کے لیے کچھ گول مول باتیں کر کے میں اپنا پیسہ نکال لوں گا، اس لیے کہ اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا۔ اس انداز سے وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، تم مجھے پیسہ دے دو۔ تو نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ اگر وہ پیسہ جن کے پاس جو دینا تھا اگر ان کے پاس نہ ہو تو دوسرے نے مدد کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیا خوشخبری سنانے والا ہے۔ تو حجاج بن علات نے کہا کہ مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا، اور میں ان کا مال غنیمت خریدنے کے لیے یہ پیسہ میرا جو ہے وہ لے کر میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ فوراً تمام پیسہ لیے، اپنی بیوی کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ بھی پیسہ لے لیا۔ وہ پیسہ لینے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر گئے اور انہوں نے کھٹکھٹایا تو حضرت عباس نے پوچھا کہ اب مجھے کیا سنانے کے لیے آیا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے لیے دوسری خبر ہے۔ کہا کہ میرے لیے دوسری خبر؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیبر پر فتح و کامرانی دی، تمام جائیدادیں تمام زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ حی بن اخطب کی بیٹی جو بنو نذیر کا سردار ہے اس سے آپ نے عقد بھی کیا۔ یہ خوشخبریاں سناتے ہوئے کہا کہ 3 دن بعد
جب میں یہاں سے گزر جاؤں تو اس کے بعد یہ تمام کفاران مکہ کو یعنی اہل مکہ کو آپ یہ بات سنا سکتے ہیں۔ یہ 3 دن کی مسافت کے بعد یا کسی خبر کے سننے کے 3 دن کے بعد وہ لوگ اس کا تعاقب نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یعنی رہ گزر سے وہ لوگ آگے ہو گئے، اس انداز سے معاملہ ختم ہوتا تھا۔ تیسرے دن حضرت عباس بن عبد المطلب بہترین قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور بہت آہستہ خرامہ جب مکے میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے کہا کہ لو بھتیجے کو تو شکست ہو گئی خیبر میں، لیکن چچا کا عالم دیکھیے کہ کس لباس کے ساتھ آئے ہیں، کس انداز سے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، کس نے کہا تم سے کہ میرے بھتیجے کو نقصان ہوا ہے یا شکست ہوئی ہے؟ وہ تو سارے خیبر کے اوپر فاتح ہو گئے، ساری کی ساری زمینیں محمد کے ہاتھ میں آ گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ حی ابن اخطب کی بیٹی بی بی صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ سارے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے عباس بن عبد المطلب، یہ بتاؤ کہ یہ خبر تمہیں کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن الات سے۔ کہا کہ حجاج نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی، تو کہا کہ تمہارے پاس پیسہ تھا، وہ پیسہ لینے کے لیے اس نے یہ تمام چال چلی، لیکن حقیقت حال یہ ہے۔ سارے لوگ اپنا سر پیٹ کے رہ گئے کہ حجاج بن الات نے ہمارے ساتھ کیا کام کیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جب یہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی راستے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ملے، تو حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں اور ہجرت کرنے والوں کے آخری مہاجر آپ ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح لشکر کو اور مجاہدین کو تمام دیکھنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب اور فوراً یہ ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرا زہران پر پہنچنے کے بعد کہ تمام مکے کو گھیر لیا جائے۔ تمام مکے کو گھیرنے کے بعد نہ صرف گھیرنے کا حکم دیا بلکہ کہا کہ اپنے اپنے ٹینٹوں کے سامنے 2 جگہ آگ جلاؤ تاکہ دشمن کو ہماری تعداد دگنی معلوم ہو۔ دوستو، یہاں فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع کثیر کو دگنا کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ بندگان خدا کا خون نہ بہے، اور یہ تعداد دیکھتے ہوئے دشمن خود بخود اپنے ہتھیار رکھ دیں اور صلح صفائی کی تمام بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں کسی موقع پر آپ نے یہ نہیں چاہا کہ بندگان خدا کا خون بہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ سے یہ بات رہی۔ آج فتح مکہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی، اور جب یہ تمام کے تمام بقع نور بن گیا، تمام کا تمام روشن ہو گیا، محلے کے تمام مضافات اطراف و اکناف، تو یہ بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے جب جا کر اپنے مالکوں کو اس بات کی اطلاع دیے کہ اس وقت سارا مکہ گھرا ہوا ہے، تو تحقیق حال کے لیے حکیم بن حزام، ابو سفیان بن حرب یہ دیکھنے کے لیے جب آئے تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب کے دل میں ایک بات آئی، خیال آیا کہ کاش ابو سفیان بن حرب سے اگر میری ملاقات ہو جاتی تو میں انہیں بتلاتا کہ مسلمان کس طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی مزاحمت ہو، کسی قسم کی اور کوئی گڑبڑ ہو یا جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو قریش کا ہرا بھرا سارا کا سارا باغ تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ اس بات سے آگاہ کرانے کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب بڑے بے چین ہیں۔ حسن اتفاق رات کے اندھیرے میں کھانسنے کھکارنے سے دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ ایک نے کہا ابو حنظلہ، تو ابو سفیان بن حرب نے جواب دیا ہاں ابو الفضل، کہا کہ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، اس دلدل پر بیٹھ جاؤ، اس سفید خچر پر بیٹھ جاؤ تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پہنچا دوں۔ اس انداز سے حکیم بن حزام حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ابو سفیان بن حرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹینٹ تک پہنچے۔ حضرت عمر اپنے اس ٹینٹ سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہر جنگ میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والا ہے، آج بغیر کسی شرط کے ہمارے قبضے میں ہے، آج کو ختم کرنے کا موقع آ گیا۔ تلوار لیے ہوئے دوڑے دوڑے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اذن مانگا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ اس دشمن خدا دشمن رسول کو میں صفحہ ہستی سے ختم کر دوں، اس لیے کہ ہر جنگ میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والا یہ ابو سفیان بن حرب ہمارے سامنے بغیر کسی شرط کے ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب پلٹ کر حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر، اگر ابو سفیان بن حرب کا تعلق تمہارے اپنے قبیلہ بنو عدی سے اگر ہوتا تو شاید تم ان کے مارنے میں اتنے جلدی نہ کرتے۔ حضرت عمر چونک گئے، انہوں نے کہا کہ عباس، جس دن تم ایمان لائے میرا باپ اگر خطاب بھی اگر ایمان لاتا تب بھی میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تمہارے ایمان لانے پر میں خوش ہوا۔ آج تم مجھے اس بات کا تانا دے رہے ہو؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے کے بعد کہا ہم ابو سفیان بن حرب کا فیصلہ صبح کریں گے، عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب کو حضرت عباس بن عبد المطلب لے گئے، اپنے ٹینٹ میں رکھے۔ صبح فجر کے وقت حضرت بلال نے آواز دی، تمام مسلمان نماز کے لیے جاگ پڑے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب سے باوجود یعنی ان کے امان میں رہنے کے بار بار پوچھتے رہے کہ اے عباس سے بتاؤ، یہ سارے لوگوں کا جاگنا، یہ سارے لوگوں کا اٹھنا، کیا میرے قتل کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو تنیم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جہاں پر خبیب بن عدی کو، زید بن دسنہ کو قتل کیا گیا تھا، نیزے مارے گئے تھے، اور اس وقت کا وہ واقعہ تمام عام اعلان کے بعد ابو سفیان بن حرب جو کام انجام دیا تھا، وہ تمام کے تمام واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ آج میرے قتل کی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا اے ابو سفیان، ہوش کے ناخن لو، یہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اٹھے ہیں مسلمان۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ اکبر کے ساتھ جو رکوع اور سجود ہوئے، اور سارے کے سارے مسلمان سب بندی کرتے ہوئے اس انداز سے اتباع کیے حضور کی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے، تو ابو سفیان بن حرب چونک چونک کر کہنے لگا اے عباس، تمہارے بھتیجے کی تو حکومت بہت زیادہ وسیع ہو گئی، ایسی فرما برداری میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی جو آج میں تم دیکھ رہا ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے اظہار کیا، اور 20 رمضان المبارک ابو سفیان بن حرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، تو حضور نے پوچھا اے ابو سفیان، کیا یہ بات مانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے؟ کہا کہ میرے ماں باپ قربان، اگر دوسرا خدا ہوتا تو ہماری بھی مدد کرتا۔ پھر حضور نے کہا کہ کیا یہ بات مانتے ہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی ہوں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان، دل ابھی متزلزل ہے۔ عباس بن عبد المطلب بول پڑے کہیں عمر نہ آ جائے، تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، اور اس صف میں شامل ہو گئے جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ لکھا جانے والا۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا، حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شہر مکہ میں پہنچتے ہیں تاکہ ان تمام لوگوں کو سمجھا دیں کہ اس وقت جنگ و جدال قطعی بات نہیں ہو سکتی، اور مسلمان اس طاقت اور قوت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان لیے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب کو پہنچے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اسلام سے منحرف ہو جائے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میں انہیں گرفتار کر کے خود حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی جرأت مندی کے ساتھ آپ نے یہ جواب دیا، اور اس کے بعد جب یہ گھر پہنچے اور تمام قبائل کے سردار کو بلایا ابو سفیان بن حرب نے، تو اس وقت آپ کی بیوی ہندا جو عتبہ کی بیٹی تھی، اس نے داڑھی اور مونچھ کو پکڑتے ہوئے کہا کہ بنو کنانہ کے لوگوں، یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے اور مسلمان ہو کے آ رہا ہے۔ عباس بن عبد المطلب حضرت ابو سفیان بن حرب نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ قریش کا ہرا بھرا باغ سارے کا سارا اجڑ جائے گا، آج تو مجھے جو چاہے کہہ لے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمان بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد حضور نے فرمایا ایک ٹیلے پر ابو سفیان بن حرب کو ٹھہرا کر دو، اور اس کے بعد جو تمام مجاہدین یہاں سے جا رہے ہیں ان کا نظارہ کر دو، اور ان کو یہ بتلا دو کہ مسلمان کس طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حرب حضرت عباس بن عبد مطلب کے ساتھ ایک ٹیلے پر ٹھہر گئے، اور اس وقت اب جو قبیلوں کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، اور جنگی سامان حرب کی یعنی نیرے تکبیروں کے ساتھ، اور جب یہ جھنجھناٹ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور اس کے بعد ایک قبیلہ آگے بڑھنے لگا، قبیلے بنو جوہینہ آ گیا، غفاریہ آ گیا، بنو سلیم آ گیا۔ اس انداز سے جب یہ قبیلے آگے بڑھ رہے تھے تو چونک چونک کر حضرت ابو سفیان بن حرب عباس بن عبد المطلب سے پوچھتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس انداز سے یہ جانے لگے۔ اور یہاں معاملہ یہ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خزرج کے سردار کا قافلہ آیا جس کی سرداری علم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ابو سفیان میں حرب داخل اسلام ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ابو سفیان، آج خانہ کعبہ کے اندر جنگ و جدال ہوگا، آج خانہ کعبہ میں تمام خون خرابہ ہوگا، آج وعد کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس انداز سے انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، اور اس کے بعد آپ کا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری اور مہاجر صحابہ کے جرمٹ میں جس کا علم اٹھائے ہوئے تھے حضرت زبیر بن عوام جب آئے،
تو اس وقت حضرت ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا؟ سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج میدان کارزار کے آج خانہ کعبہ کے اندر جنگ و جدال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، اور فوراً احکامات جاری کر دیے کہ سعد بن عبادہ کو معزول کر کے ان کے بیٹے خیس کو علم دے دیا جائے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب کو سونپی گئی کہ حضرت سعد سے علم لے کر ان کے بیٹے کو، یہاں فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیے، آپ معزول کر رہے ہیں باپ کو، لیکن بیٹے کو سپاہ سالار منتخب کر رہے ہیں تاکہ اسی خاندان میں اسی قبیلے کے اندر علم رہے، کسی قسم کا کوئی اور معاملہ بگڑنے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رہی۔ اور اس کے بعد عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو داخل اسلام کر چکے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں اس انداز سے تھے کہ 20 دن بعد جب حنین کی جنگ ہوئی تو حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اکھڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم 313 کی تعداد میں تھے تو 1000 پر بھاری تھے، اور جب ہم 700 کی تعداد میں تھے تو 3000 کا ہم نے مقابلہ کیا، اور جب ہم 3000 تھے غزوہ خندق کے اندر تو اس وقت 10,000 تمام لوگ آ گئے لیکن مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر جب آ رہے تھے تو مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکہ کے بعد 2,000 اور بڑھ گئے۔ ان کے قلوب میں ابھی مکمل طور پر ایمان پہنچا نہیں تھا کہ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن سے مقابلہ تھا وہ قبیلہ بنو حوازن کے وہ لوگ جو بلا کے تیر انداز تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا، اپنے تیر چلایا اپنے کمینگاہوں سے، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جانثار تھے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کیا آواز لگاؤ یا اہل شجرہ یا اہل سمرہ، تو اس وقت یہ آواز لگائی گئی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی آواز تھی جو وہاں پر گونج لگی، تو جن کے کانوں تک یہ صدائیں پہنچی تو وہ لوگ اگر سواری نہ پلٹتی تو خود سواری سے اتر جاتے، تلواریں لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آ گئے اور دشمنوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ 6,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، 24,000 سے زیادہ اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں مال غنیمت کے اندر آئیں، اور تمام ان گرفتار لوگوں کو حنین کے اندر لیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ مال غنیمت حنین کی جنگ میں ملا، اور اس کو لیے ہوئے جورانہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا دیا، اور اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آپ روانہ ہو گئے تاکہ محاصرہ کر لیا جائے، اہل طائف بھی داخل اسلام ہو جائے۔ اس لیے کہ مالک بن عوف جو بنو حوازن کا سردار تھا وہ بھی طائف کی سمت بھاگ گیا تھا۔ آج معاملہ یہ ہوا کہ طائف کا جب محاصرہ کیا گیا اور 20 دن کے محاصرے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو اس وقت حارث نے کہا، حارث بن حشام نے کہ اے اللہ کے نبی، یہ لومڑی اپنے بٹ میں ہے، جس وقت چاہے ہم گرفتار کر سکتے ہیں، جس وقت چاہے ہم اسے قتل کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ محاصرہ اٹھا لو۔ چنانچہ محاصرہ اٹھا لیا گیا تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا تردد ہوا، ایک دن رک گئے، دوسرے دن بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور اللہ کے نبی میں دوسرے دن پھر وہی احکامات دے دیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بہت جلد باندھا بوندی کر رہے ہیں روانہ ہونے کے لیے، تو حضور کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آیا۔ یہی بات میں نے کل کہی تھی لیکن ان لوگوں نے تعمیل نہ کی، آج زیادہ زخمی ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھاتے ہوئے آئے، تو لوگوں نے کہا کہ اہل طائف کے لیے، بنو ثقیف کے لیے آپ بددعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگارا ان کو ہدایت کا راستہ دے دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی، وہ شخص جو حدیبیہ کے وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا تھا تو صحابہ کرام سے گفتگو ہوئی تھی، تو اس کے بعد جا کر اس نے اہل مکہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اے وہ لوگوں، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، میں نے شہنشاہ ایران کے دربار میں میری رسائی ہوئی ہے، روم کے دربار تک میں پہنچا ہوں، لیکن کسی مقام پر میں نے وہ سعادت مندی نہیں دیکھی جو محمد کو محمد کے غلاموں کے ساتھ میں نے دیکھی۔ یعنی جو حکم دیتے ہیں وہ سارے کے سارے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے تعمیل کے اندر لگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اس انداز سے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سعادت مندی میں نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھی جو میں نے محمد کے غلاموں کو محمد کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ محمد کے ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ سب سے پہلے آ کر داخل اسلام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے شہر پہنچتے ہیں
تو وہ اپنے بالا خانے سے جب آزان دیے تو اہل طائف نے کیا کیا؟ اہل طائف نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا، تیر اور تلوار پتھر مارتے ہوئے ختم کر دیا۔ تو ان کے اپنے قبیلے والوں نے کہا بنو ثقیف کے کہ ہم بدلہ کس سے لیں؟ تو کہا کہ کسی سے بدلہ مت لو، لیکن وہ محاصرے کے وقت جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ہاں مجھے بھی دفن کر دینا۔ اس انداز سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے جو واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس کے بعد غزوہ تبوک کے اندر بھی آپ شریک ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوا کرتی تو اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، چچا جان یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، اے محمد بڑے تو آپ ہیں، لیکن حسن اتفاق ہے کہ 2 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا۔ ایک گفتگو کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کے اظہار کا انداز حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس انداز سے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے وقت حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب نے بڑی تیمارداری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات مسجد نبوی میں لانا، حضرت ابوبکر صدیق جس وقت نماز پڑھا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھانا کرنا، یہ ذمہ داریاں حضرت عباس بن عبد المطلب نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے تعلق سے بہت نرم گوشہ رکھتے اور وہ یہ کہتے تھے کہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آ کر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے محمد، یہ قریش کے لوگ جب ہم آپس میں یہ لوگ ملتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو خفگی ان کے چہرے سے تمام ظاہر ہوتی ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تمہارے ساتھ محبت نہ کریں، ان کا ایمان پختہ، ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات ایسے ہوئے کہ اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا، تو حضرت علی بن ابی طالب سے آپ نے کہا، اے علی، خاندان بنو عبد المطلب کے اس دار فانی سے کوچ کرتے وقت چہروں پر جو آثار نمودار ہوتے ہیں وہ آثار میں دیکھ چکا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، بہتر بات یہ ہے کہ خلافت کے لیے ان سے سوال کر لو۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں اگر جواب دے دیا تو پھر میں خلافت کی طرف کبھی دیکھ نہیں سکیں گے خاندان بنو ہاشم کے کوئی لوگ۔ اس انداز سے وہ فراست علی تھی، حضرت علی تھی، اس لیے کہ آپ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو 11 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ کس انداز سے وہ تمام تجہیز و تکفین کی جائے، غسل کیسے دیا جائے، یہ ساری کی ساری باتیں حضرت عباس بن عبد المطلب کے سامنے ہوتی رہیں۔ اور اس کے بعد جو تمام مراحل طے ہوتے رہے کہ کہاں دفنایا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی موت جہاں واقع ہوتی ہے وہی ان کا مدفن بنتا ہے۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ اور اس کے بعد وہ غسل کے جو فرائض اس انداز سے دیے گئے، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت کروں گا، اس لیے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو مقام اور مرتبہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور حضرت علی بن ابی طالب کے زمانے میں جو رہا ہے، یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے، ان کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔